سب کے لیے, آپ سب کے لیے, فادر جی کے لیے, ایک کے لیے, میں جن کو میں جانتی ہوں, تھوڑے عرصے میں رہی ہوں آپ لوگ کے ساتھ, سو میں خداوند کا شکر کرتی ہوں. ایک دم سے میرے دل میں بات آئی کہ کیونکہ آج کل روزے چل رہے ہیں, تو میں نے مناسب سمجھا کہ آج ہم روزوں کے بارے میں بات کریں گے اور سیکھیں گے کہ صحیح روزہ کیا ہے. ہم بہت ڈیبیٹ سنتے ہیں, یہ روزہ وہ روزہ یہ چیزیں, پر لیٹ سی کم انٹو دا ورڈ آف گاڈ, اور خدا کے کلام میں سے دیکھیں گے کہ خداوند کیسا روزہ چاہتا ہے میری اور آپ کی زندگی سے. سو آج کا جو پیسج ہے, جو آج کی جو ہماری مرکزی آیت ہے, وہ متی رسول کی انجیل اس کا 6 باب اور اس کی میں 16 آیت کو آپ کے سامنے پڑھوں گی. خداوند کے زندہ کلام میں یہ لکھا ہے, اور جب تم روزہ رکھو تو ریاکاروں کی طرح اپنی صورت اداس نہ بناؤ, کیونکہ وہ اپنا منہ بگاڑتے ہیں تاکہ لوگ ان کو روزہ دار جانے. خداوند کے کلام کا پڑھا جانا ہم سب کے لیے باعث برکت ہو, آمین. سو پہلی چیز کے کلام ہمیں بتا رہا ہے کہ لوگ تمہیں جانے کہ ریاکاروں کی طرح ہم نے اپنی صورت یا اپنے آپ کو شو آف نہیں کرنا کہ ہم نے روزہ رکھا ہے. ایکچولی پہلی چیز تو میں آپ کے ساتھ یہ شیئر کرنا چاہتی ہوں کہ جو چرچ سروسز ہے, جو چرچ کی ترتیب ہے سروس کی اور روزوں کی جو ترتیب ہے, یہ آئی کہاں سے, یہ ہم اس کے بارے میں بریف بات کریں گے کہ جو چرچ سروس ہے کہ کس طرح سے چرچ کی سروسز ہوتی ہیں, ہم کس طرح سے دعا پہلے کرتے ہیں, تلاوت کر دیتے ہیں, پھر اس کے بعد ورشپ ہوتی ہے, پھر کلام ہوتا ہے, پھر کلام برکت سے ہم رخصت ہوتے ہیں, ہدیہ لیا جاتا ہے. تو یہ ایک سیکوینس ملتا ہے کہ کس طرح سے چرچ کو, کلیسیا کو اس طرح سے ترتیب سے عبادت کو لے کے چلنا چاہیے. اسی طرح سے روزوں کی ترتیب دی گئی ہے کہ روزے رکھے جائیں, 40 دن کے روزے کی بات آتی ہے. تو یہ ترتیب آئی کہاں سے؟ بیسکلی یہ جو سیکوینسز ہیں یہ ہمیں ملتے ہیں ارلی چرچ سے. ابتدائی کلیسیا نے یہ ساری ترتیبیں بنائی ہیں تاکہ لوگوں کے لیے اور آنے والی کلیسیا, آنے والی جنریشن جو ہم تک یہ پہنچی ہے, یہ جو ابتدائی کلیسیا تھی اس نے یہ ساری ترتیب دی ہے تاکہ ہم, خدا ہمارا خدا ترتیب کا خدا ہے اور وہ چاہتا ہے ہر چیز ترتیب کے ساتھ ہو, اور جب ہم ترتیب کے ساتھ کرتے ہیں تو اس میں خدا کے نام کو جلال ملتا ہے اور ہمیں بھی برکت ملتی ہے, آمین. سو اس لیے خدا ترتیب کا خدا ہے, اس لیے کہ ارلی چرچ نے, ابتدائی کلیسیا نے روزوں کی ترتیب دی. اب روزوں کی ترتیب کیا دی کہ اس سے پہلے کہ ہم خداوند یسوع مسیح کی جی اٹھنے کی عید کو منائیں, جس کو ہم ریزریکشن ڈے کہتے ہیں, ریزریکشن آف جیسس کرائسٹ, یا اس کو ہم ایسٹر کا نام بھی دیتے ہیں, کہ اب ترتیب کیا دی گئی ہے, پہلے 40 روزے آ رہے ہیں, اس میں انسان اپنے آپ کو تیار کرے, اپنے آپ کو پریپیئر کرے اس بڑی عید کے لیے, اور اس کو سمجھے کہ یہ بڑی عید ہے کیا. اس لیے یہ ترتیب دی گئی ہے کہ اگر پورے سال میں اگر انسان کوئی روزہ نہیں رکھتا تو دس از اے گڈ ٹائم, روزہ رکھیں اور اپنے آپ کو پریپیئر کریں, اور اس بڑی عید کو منانے کے لیے ایسے نہ منا لیا کریں کہ ہم بغیر سمجھے سوچے کہ ریزریکشن ہمارے لیے, خدا یسوع مسیح کے جی اٹھنے کی عید ہم کیوں منا رہے ہیں, اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے. سو بہت ساری باتیں میں آج آپ کے ساتھ شارٹ میں کروں گی کہ یہ ترتیب ہمیں دی گئی ہے ابتدائی کلیسیا نے تاکہ ہم اس عید کو منانے کے لیے 40 روزے. بیسکلی ایمانداروں کی زندگی میں کوئی مقرر ایسے 40 نہیں ہے, ایمانداروں کی زندگی میں پورا سال ہم روزہ رکھ سکتے ہیں, عاجزی دکھا سکتے ہیں اور خدا کے حضوری میں آ سکتے ہیں. ہمارے لیے مینڈیٹوری نہیں ہے کہ ہم نے ایسا کرنا ہے, پر ایک سیکوینس دیا گیا ہے کہ اس طرح سے ہے. لیکن ہم ایماندار جو بلیورز ہیں, خدا کی زندہ کلیسیا ہیں, ہمارے لیے تو ہر روز روزہ ہے, اور روزہ وہ اس لیے کہ تاکہ خدا کی آئین کو سیکھ سکے, اس کی پریزنس میں رہ سکے اور اس کی حضوری میں بڑھ سکے. ہاللیلویا. آج ہم ان باتوں کو ہم جاننا چاہتے ہیں کہ خداوند کا کلام ہمیں جو روزے کی ترتیب ہے وہ ہمیں کیا بتانا چاہتا ہے. جو روزہ اور دعا ہے بیسکلی یہ کلام کی تعلیم ہے, کلام سے ہمیں ملتی ہے
کہ ہم دعا بھی کریں اور ہم روزہ بھی رکھیں. یہ بیسک جو چیزیں ہیں یہ ہمیں کلام سے ملتی ہیں کہ ایماندار دعا اور کلام کسے اٹ از the word of God from the biblical doctrine ہے. یہ کلام کی تعلیم ہے کہ ہم دعا اور روزے میں ٹھہریں. اگر ہم دیکھیں کہ روزہ کرتا کیا, فاسٹنگ کرتا کیا ہے, روزہ بہت بڑے بڑے کام کرتا ہے, ونڈرز ہوتے ہیں اس سے, بڑے بڑے کام ہوتے ہیں جب ہم دعا اور روزے میں ٹھہرتے ہیں. تو خدا بڑے بڑے کام میری اور آپ کی زندگیوں میں, گھرانوں میں, کلیسیوں میں کرتا ہے. آمین. اب خداون کا ہم شکر کرتے ہیں کہ خداون کے زندہ کلام میں سے ہم پرانے عہد نامے میں بھی اور نئے عہد نامے میں ہمیں دونوں میں یہ ہمیں اس کی ترتیب ملتی ہے اور اس کا ہمیں کانسیپٹ ملتا ہے پرانے عہد نامے میں اور نئے عہد میں. بیسکلی یہ جو روزہ اور دعا ہے یہ روحانی تربیت کرتا ہے, ڈسپلن کرتا ہے ہمیں اسپرچل ریلم میں, اسپرچلی ہمیں ڈسپلن کرتا ہے. دیکھا جائے تو ہماری زندگیوں میں روحانی طریقے سے تربیت ہماری ڈسپلن نہیں ہے. ویسے کئی لوگوں کو میں نے دیکھا اٹھتے ہیں, ہم بائبل پڑھ رہے ہیں, ہم دعا کر رہے ہیں, بائبل کھولتے ہیں ایسے کھول دیتے ہیں جہاں سے شروع ہوا وہیں سے شروع, ایک ترتیب کے ساتھ نہیں کرتے, ڈسپلن نہیں ہے. ڈسپلن کے ساتھ دعا کہاں سے شروع کرتے ہیں, اینڈ کہاں سے ہو جاتا ہے, کوئی روحانی ڈسپلن نہیں ہے. اس لیے ہمیں جب روزہ اور دعا ہم ٹھہرتے ہیں تو اس میں ہمیں ڈسپلن ملتا ہے کہ ہم کس طرح سے ڈسپلن کر کے چلیں آگے. اور ہمیں بڑا ضروری ہے کہ ہم دعا اور روزے میں ٹھہریں. اور میں آپ کو بتاؤں کہ پرانے عہد نامے میں اور ہمیں بہت بے شمار ہمیں مثالیں ملتی ہیں. اگر آج میں آپ کے سامنے ایک ایک کو بات کرنا شروع کروں تو آئی تھنک آج ہمارا سارا دن نکل جائے گا. لیکن آج میں کچھ باتیں آپ کے ساتھ شیئر کروں گی کہ پرانے عہد نامے کی جو روزے کی باتیں ہیں ان میں ہم دیکھیں گے کہ کون کون سے وجوہات کے لیے روزہ رکھا جاتا تھا, کون کون سی باتوں کے لیے روزہ رکھا جاتا تھا. ایک پہلی بات آج ہم سیکھیں گے, روزہ غم کے لیے بھی رکھا جاتا تھا. اور جب کوئی غم میں ہوتا تھا تو وہ روزے اور دعا میں آتا تھا, روزے اور دعا میں. اور اس کی اچھی مثال ہمیں ملتی ہے, ہم پڑھیں گے نہیں وقت کو کیونکہ آج کافی باتیں. بشپ صاحب کتنا ٹائم ہے میرے پاس تاکہ میں اسی ٹائم کے حساب سے میں پورا ختم کر سکوں کلام کی. جی آپ کلام دیں. آپ اتنا پیارا آپ نے مضمون شروع کیا ہے. تو یہ ہے کہ جب ہمیں کھانا کھاتے وقت کھانے کا مزہ آتا ہے نا تو پھر ایک روٹی اور بھی کھا جاتے ہیں. Amen. Praise God. Amen. Hallelujah. Praise God. Praise God. اس لیے کیونکہ میں پوچھ رہی ہوں کہ جب چرچ میں کلام کی منادی کرتی ہوں تو اکثر کئی دفعہ اپنے فلو میں ایسا نکل رہی ہوتی ہوں تو پھر پاسٹر رابرٹ پیچھے سے مجھے ہیلو کرتے رہتے ہیں, اشارہ کرتے رہتے ہیں, اور میں کئی دفعہ ان کو دیکھتی بھی نہیں ہوں. میں کہتی ہوں اپنی بات تو ختم کروں گی آج بات ختم کیے بغیر میں نے بھی ان کو نہیں دیکھ رہا, کلام کو چلتی جاتی ہے. اس لیے میں نے آپ کو میں پوچھ لوں تاکہ ہم اسی ترتیب سے چل سکے. اینی ہاؤ کہ پرانے عہد نامے میں ہم دیکھتے ہیں غم کا روزہ. غم جب کسی بات کا ہوتا تھا اس کے لیے بھی روزہ رکھا جاتا تھا. اور اس کی اچھی مثال اگر دیکھیں اور ایک اچھی اگزامپل دیکھیں تو نہمیہ سے اچھی بڑھ کے کوئی مثال نہیں ہمیں ملتی. نہمیہ کے بارے میں ہم جب پہلے باب کو اس کو پڑھیں اور اس میں اگر دیکھیں خاص طور پہ پہلے باب کی 4 آیت میں جب کچھ لوگ آتے ہیں تو یہ نہمیہ پوچھتے ہیں تو بتاؤ کیا حال ہے یروشلم کا اور کیسا حال ہے, کیا حال ہے لوگوں کا. تو وہاں پہ پتا چلتا ہے کہ بہت برا حال ہو چکا ہے لوگوں کا, بہت برا حال ہے یروشلم کا. یروشلم کی فصیلیں ٹوٹ گئی ہیں اور یروشلم اس طرح سے تباہ ہوا, اس طرح سے بری طرح یہ ہوا ہے. اور ہم دیکھتے ہیں کہ نہمیہ نے غم کیا اور اس کا دل اداس ہوا اور اس غم میں اس سے روزہ رکھا اور دعا کی. کیا میں اور آپ کبھی کسی کی خبر بری سنتے ہیں؟ ہم نے اس شخص کی زندگی کے لیے کبھی روزہ رکھا, غم کیا؟ بلکہ میجورٹی آف ٹائم کیا ہوتا ہے, کرٹیسائز کیا جاتا ہے.
اس کو لانگ ٹرم کیا جاتا ہے. اس کے کام ہی ایسے تھے, اس لیے اس کے اوپر بڑی مصیبت پڑی, اس لیے. لیکن خدا کے لوگ ہوتے ہوئے ہمیں اس کے دکھ, اس کی پریشانی, بربادی میں ہمیں بھی غم کرنا چاہیے کہ خدا اس کے اوپر رحم کرے اور اپنا فضل کرے, اور غم کر کے ہم اس کے لیے روزہ رکھیں کہ شاید خدا کا فضل اس کے اوپر ہو جائے. سو پہلی چیز ہم دیکھتے ہیں نہمیہ کی کتاب میں کہ غم کا روزہ, غم کا بھی روزہ ہے. دوسری چیز توبہ کا روزہ, ریپینٹنس کا روزہ. اگر ہم ریپینٹنس کے روزے کو دیکھیں تو ہمیں ڈینیل کی کتاب اچھے سے اس میں دیکھیں, 9 باب کے پورے چیپٹر کو پڑھیں اس میں کہ کس طرح سے ڈینیل نے بھی ریپینٹنس کا روزہ رکھا اور نہمیہ نے بھی غم بھی کیا اور خدا کے قوم کے لیے اس سے توبہ کی اور معافی بھی مانگی. سو توبہ کا بھی روزہ جو ہے وہ بڑا ضروری ہے. کبھی کسی کی ریپینٹنس کے لیے, توبہ کے لیے بھی ہمیں بھی روزے دعا میں ٹھہرنا چاہیے کہ کسی کی نجات کا کام ہو جائے. توبہ کرے, غم کا روزہ, توبہ کا روزہ, کتنی ضروری بات ہے. ہم کس وجوہات کے لیے روزہ رکھ رہے ہیں؟ کئی دفعہ ہمیں پتہ ہی نہیں ہوتا کہ ہم روزہ رکھ رہے ہیں. کیوں رکھ رہے ہیں ہمیں خود کو نہیں پتا ہوتا, بس یہ پتا ہوتا ہے کہ ہم نے روزہ رکھا ہے کیونکہ روزے چل رہے ہیں, 40 روزے چل رہے ہیں. سو اس ہم روزوں میں آئے ہوئے ہیں. اور اگر ہم دیکھیں کہ ڈینیل نے بھی خدا کے سامنے, اگر اس کی 5ویں آیت کو دیکھیں, 3 سے 5ویں اور آگے بھی, کہ ڈینیل نے روزہ رکھا اور ٹاٹ پہ بیٹھ گیا اور خاک اوڑھی اس نے, اور اس طرح سے خدا کے سامنے اس نے توبہ, خدا کے لوگوں کے لیے معافی مانگی, ریپینٹنس کیا کہ اگر انہوں نے گناہ کیا تو خدا تو معاف کر, اور اس کا اس نے روزہ رکھا. سو ہم نے پہلی چیز غم کا روزہ, دوسرا توبہ کا روزہ, کبھی کسی کے لیے توبہ کا روزہ بھی رکھیں کسی کے لیے توبہ کا روزہ. اور تیسری بات کہ خدا کی مرضی کو جاننا, خدا کی مرضی کو جاننے کا روزہ. ہم روزہ رکھ رہے ہیں خدا کہ تیری کیا رضا ہے, خدا تیری کیا مرضی ہے. Seek the will of God, کہ خدا کیا چاہتا ہے, کیا خدا چاہتا ہے. ہم روزہ رکھیں کہ اس کی مرضی کو جاننے کے لیے. اور اس کے لیے ایک اچھی مثال میں آپ کو بتانا چاہتی ہوں. ڈیوڈ سے اچھی اور مثال مجھے کوئی ملی نہیں. جب اس کا بیٹا بیمار تھا اور اس نے کتنے دنوں تک نہ تو کچھ کھایا اور دعا میں اوندے منہ پڑا رہا, اور وہ خدا کی مرضی کو جاننا چاہ رہا تھا کہ کیا خدا تو اس کو شفا دے گا, کیا تو اس کے اوپر رحم کرے گا. سو ہم دیکھتے ہیں کہ غم کا روزہ ہے, توبہ کا روزہ ہے, اور پھر ہم دیکھتے ہیں خدا کی مرضی کو جاننے کا روزہ. کبھی کچھ باتیں میری اور آپ کی زندگی میں بھی ہیں, تو اگر ہمیں سمجھ نہیں آ رہی تو ہم اس کے لیے روزہ اور دعا میں ٹھہر سکتے ہیں اور خدا سے پوچھ سکتے ہیں, خداوند تیری کیا مرضی ہے, کہ خدا تو میری زندگی میں کیا چاہتا ہے, مجھے بتا خداوند کہ تو کیا چاہتا ہے, کہ خداوند جو یہ بات تیری حضوری میں ہے, کیا تیری مرضی ہے اس میں. ہم خدا کی مرضی کے بغیر بہت سارے کام کرتے ہیں اور نقصان اٹھاتے ہیں. سو بہتر ہے کہ ہم جو کام کرنا چاہتے ہیں یا جس چیز کو ہم کرنا چاہتے ہیں اس میں خدا کی مرضی کو بھی تو شامل کر لیں نا. ہم روزہ رکھ رہے ہیں, کس باتوں کے لیے روزہ رکھنے, بہت ساری باتیں ہیں روزہ رکھنے کا. ایک خاص بات کو خدا کے سامنے رکھ کے اس کے لیے دعا اور روزے میں جائے اور پوچھے خداوند سے, خداوند میں اس بات کے لیے خداوند تیری حضوری میں ہوں. میں کلیسیا سے اپنی بات کر رہی تھی, میں نے کہا بھیڑ چال مت کریں, 40 روزے آئے تو بھیڑ چال چل رہے ہیں, ایک بھیڑ چلی اس کے پیچھے سارے چل رہے ہیں. 40 روزے آئے ہیں جو ہم بھی 40 روزے رکھیں گے, ساری دنیا رکھ رہی ہے, مطلب کوئی نہیں ہے اور اس کا مقصد بھی کوئی نہیں ہے. بھیڑ چال کی طرح ہم چل رہے ہیں.
کہ चाहे 40 रोजे, भेड़ चाल नहीं, जो खुदा चाहता है उस तरह से हमें रोजा रखने की जरूरत है कि खुदा जो चाहता है। और जब हम, कई लोगों का कॉन्सेप्ट होता है कि हमने रोजा रखा है, ये बात हम चाहते हैं, खुदा तू हमारी, खुदावन इसमें ये मेरी मर्जी है, खुदावन ये मेरी खुशी है, खुदावन तू कर। और हम कई दफा लोग समझते हैं हम खुदा को रोजा रखकर दुआ करके मजबूर कर सकते हैं, उसकी मर्जी को अपनी मर्जी में तब्दील कर सकते हैं। अगर तो खुदा की मर्जी है तो खुदा आपके ऊपर रिवील करेगा कि हाँ ये मेरी मर्जी है। आपका मोटिव रोजा खुदा की मर्जी को नहीं बदल सकता। अपनी मर्जियों को खुदा के, रोजा रख के खुदा की मर्जी को मत करें कि हम इसलिए रोजे में आए कि खुदावन तू हमारी मर्जी के मुताबिक कर दे। मैं ये चाहता हूं, खुदा हमारी जिंदगी में वो काम करना चाहता है जो उसकी मर्जी है, और हम अपने मास्टर के सामने यस कर सकते हैं, क्वेश्चन नहीं कर सकते। यस मास्टर, यू आर अवर लॉर्ड, यू आर अवर किंग, यू आर अवर मास्टर एंड लॉर्ड। लॉर्ड यस टू यू। ओबे करता है मास्टर के सामने उसका नौकर। ओबीडियंस में आने की जरूरत है खुदा के लोगों को, उसकी ताबेदारी में रहने की जरूरत है। हमें गम का रोजा सीखना है, हमने तौबा का रोजा सीखना है, और हमने खुदा की मर्जी को जानने का रोजा रखना। बहुत सारे लोगों की गलत फहमी है, और बहुत सारे लोग गलत फहमी का शिकार होते हैं कि बहुत जल्द मायूसी आ जाती है कि हम रोजे में ठहरे थे, हमने दुआ की पर कुछ भी नहीं हुआ, खुदा ने तो कुछ किया नहीं। बहुत जल्द हम, मैं अपनी देसी कौम के लिए ज्यादा बोलती हूँ, अपनी जो हमारे देसी लोग हैं बहुत जल्द नाराज हो जाते हैं, और खुदा ने तो किया नहीं, हम तो ऐसे रोजे रखे, रोजे दुआ में बैठे थे, कुछ भी हुआ नहीं, क्या फायदा हुआ। अरे जो बरकत मिलनी है उसके लिए भी खुद ही बुड़बड़ा करके और अपने आप को बोल बोल के उस बरकत पे जो देनी थी थोड़ी बहुत वो भी नहीं ले सके। सो हमने देखना और सीखना है कि हम रोजा क्या रख रहे हैं। बेसिकली जो एक्चुअल बात है, रोजा हमें उस मुकाम पर लेके आता है जहां मेरी और आपकी मुकम्मल तब्दीली हो और खुदा के सामने कंप्लीटली सरेंडर हो। हमारे अंदर रोजा का जो मुकाम होना चाहिए, क्या मेरे अंदर तब्दीली है, क्या मेरे अंदर वो तब्दीली आ रही है। और दाऊद इस बात को समझ गया था कि खुदा की मर्जी क्या है, खुदा क्या चाहता है। क्या मैं और आप समझ सकते हैं इस बात को कि खुदा की मर्जी क्या है और खुदा क्या चाहता है मेरी और आपकी जिंदगी से। लेकिन अगर देखा जाए तो सही रोजा है क्या, और खुदा कौन सा रोजा चाहता है कि मैं और आप रोजा रखें, और कौन से रोजे को वो पसंद करता है। कभी हमने इस बात को सोचा ही नहीं कि खुदा कौन सा रोजा चाह रहा है। खुदा उनके कलाम में अभी तलावत की है ना कि जब तू रोजा रखे रियाकारों की तरह मत रखना जो अपनी सूरतें, तो खुदावन भी देख रहा भाई ये रोजेदार आया है, ये तो सूरतें बिगाड़ रहा है, लोगों को दिखा रहा है, मुझे थोड़ी दिखा रहा है, ये मुझसे थोड़ी आया है रोजे रख रही, ये तो लोगों के लिए आया है शो ऑफ करने के लिए। पर सही रोजा क्या है, अगर सही रोजे को सीखना है या समझना है तो हमें यसाया की किताब हम देखें, आइसिया चैप्टर 58 और उसकी 5वीं आयत को देखें, तो वहां पर हमें खुदावन के कलाम का सही कॉन्सेप्ट मिलता है कि खुदा कौन सा रोजा चाहता है। खुदा कौन सा रोजा चाहता है। खुदावन के जिंदा कलाम में हम देखते हैं 5वीं आयत में इसमें लिखा है, क्या ये वो रोजा है जो मुझको पसंद है। क्या हम खुदा की पसंदीदा रोजा रखते हैं, उसकी पसंद का रोजा रखते हैं, या हम लोगों की शो ऑफ का रोजा रखते हैं। खुदा ना देखे, लोग जाने जो इर्द गिर्द है, मुझे देखते मैं उनको देखता हूं। खुदा को किससे देखा है, खुदा को भी पता मैं रोजे में हूं, पर लोग तो मुझे ज्यादा करीबी से देख रहे हैं।
خداوند کا کلام کہتا ہے کہ کیا یہ وہ روزہ ہے جو مجھ کو پسند ہے، ایسا دن کہ اس میں آدمی اپنی جان کو دکھ دے اور اپنے سر کو جھاؤ کی طرح جھکائے اور اپنے نیچے ٹاٹ اور راکھ بچھائے۔ کیا تو اس کو روزہ اور ایسا دن کہے گا جو خداوند کا مقبول ہو؟ ہمیں خداوند کو جو روزہ چاہیے، اپنے آپ کو خاکسار کرنا، اپنے آپ کو خدا کے سامنے ہمبل کرنا۔ خدا جو روزہ چاہتا ہے، کیا وہ روزہ میں اور آپ رکھتے ہیں؟ آج تو اتنا کمپٹیشن چل رہا ہے دنیا میں، دوسری قومیں بھی رکھ رہی ہیں، اور مسیحی قوم پیچھے کیوں رہے؟ بہت افسوس و دکھ ہوا پچھلے دنوں میں، ہم دیکھ رہے تھے فیس بک پہ کیا ایک ڈیبیٹ چل رہی ہے، کیا ایک فائٹ چل رہی ہے روزے کے اوپر۔ کمان کیا ہو رہا ہے دنیا کو، کیا ہو رہا ہے مسیحی قوم کو؟ کیوں ہم ڈیبیٹس کر رہے ہیں روزہ ایسا ہونا چاہیے، روزہ ویسا ہونا چاہیے؟ ارے کلام کو دیکھے روزہ کیسا ہونا چاہیے؟ کیوں آپس میں بحث؟ کیوں ہم ٹھوکر کا باعث بن رہے ہیں؟ کیوں ہم دوسروں کے لیے ٹھوکر کا باعث بنتے ہیں؟ ارے ہم مسیحی قوم اسی لیے رہ گئی ہے، ہم تو برکت کے لیے بلائے گئے ہیں، برکت کے لیے بلائے گئے ہیں، ٹھوکر کے لیے نہیں بلائے گئے۔ ہم دوسری قوموں کو کیا ہم دیں گے، کیا ان کو دکھائیں گے؟ ہم ان کو کلام بتانے سے پہلے ہم اپنا آپ بتاتے ہیں ان کو۔ 4 انجیلیں نہیں، 5 انجیلیں ہیں، 4 انجیلیں تو ہم پڑھتے ہیں، 5ویں انجیل ہم خود ہے، اور ہمیں جو پڑھتا ہے وہ انجیل کو پڑھتا ہے۔ 5ویں انجیل بننا سیکھے کہ ہم 5ویں انجیل ہے، ہمارے اندر خدا کا کلام بستا ہے، خدا ہمارے اندر بستا ہے، خدا ہمارے اندر کام کرتا ہے۔ اور جب مجھے اور آپ کو ہمارے کردار کو دیکھتا ہے انسان اور دیکھتا ہے کہ اس کے اندر کیا ہے، تو وہ خود بخود وہ 4 انجیلوں کو پڑھنے پر مجبور ہوتا ہے۔ ہم بحث کر رہے ہیں، ڈیبیٹ کر رہے ہیں، ایک دوسرے کی ٹانگوں کو کھینچتے ہیں، ایک دوسرے کو نیچا کرنے کی کوشش کرتے ہیں کہ مجھے زیادہ تعلیم کا پتہ ہے، مجھے زیادہ پتہ ہے۔ کچھ بھی نہیں پتہ۔ کیا بڑی اس تعلیم کا پتہ ہے؟ کیا خدا کا پاکرو آپ کو کہہ رہا ہے کہ ایسے کرنے کے لیے؟ خدا کا پاکرو مجھے اور آپ کو کلام کی تعلیم سکھا رہا ہے، کلام پر چلنے کی تعلیم سکھا رہا ہے۔ ہم تو کلام کو ایک سائڈ پہ رکھ کے خود ہی چلے جا رہے ہیں اور اپنے پیچھے لوگوں کو لگا رہے ہیں۔ کیا یہ وہ روزہ ہے جو خدا کو پسند ہے؟ کون سے روزہ رکھ رہے ہیں؟ روزے کی جو ہماری ایمانداروں کی زندگی میں نا، وہ کبھی بھی ہم رکھ سکتے ہیں، خاک ساری میں بیٹھ سکتے ہیں، اپنے آپ کو ہمبل کر کے اپنے آپ کو خدا کے سامنے تابع کر۔ کیا یہ وہ روزہ ہے جو خدا کو پسند ہے؟ کبھی سوچا ہے؟ بے شک 40 روزے ہیں، پر ان 40 روزوں میں ایک روزہ بھی رکھ لیں اور ایسا رکھیں کہ خدا کو پسند آ جائے، اور خدا کہے کیا بات ہے بیٹا، کیا ہی بات ہے، ایک ہی روزہ میرا دل لے گیا، میرے دل میں ہے، تو بتا کیا یہ وہ روزہ ہے جو خدا کو پسند ہے؟ کیا یہ وہ روزہ جو خدا چاہتا ہے مجھ سے اور آپ؟ اگر اس کو دیکھنا چاہیے اور صاف طریقے سے کہ کون سا روزہ ہے جو خدا کو پسند ہے، تو اور میں آپ کو واضح طور پہ اور اس کو اچھے طریقے سے میں اگر آپ کو میں بتاؤں، تو آئیے ہم دیکھتے ہیں یوئیل نبی کی کتاب، دا بک آف جوئیل، اور اس کا پہلا باب اور اس کی 4 آیت کو دیکھیں، 14 آیت کو، سوری، یوئیل کی کتاب پہلا باب اور اس کی 14 آیت میں یوں لکھا ہے، روزے کے لیے ایک دن مقدس کرو۔ کیا خدا کیسا کہہ رہا ہے؟ روزے کے لیے ایک دن کو کیا کرو؟ مقدس کرو، ہولی بناؤ اس دن کو۔ اور دوسری بات، مقدس محفل فراہم کرو، بزرگوں اور ملک کے تمام باشندوں کو خداوند اپنے خدا کے گھر میں جمع کر کے اس سے فریاد کرو۔ ایک دن ہم نے کیا کرنا؟ اس کو خدا کے لیے ڈیڈیکیٹ کرنا ہے، اس کے لیے مقدس کرنا، اس کے لیے اپنے
خدا کے لیے ہم نے مقرر کر دینا ہے، ایک دن اس کو مقدس بنائے، ایک دن روزے کے لیے ایک دن مقدس کرو، اور پھر دوسری کیا ہے؟ مقدس محفل، محفل مقدس کی ہو، اس محفل میں کوئی دوسری قسم کی باتیں نہیں ہے، خدا کی باتیں، خدا کی ترقی کی باتیں، خدا کی تسلی کی باتیں، خدا کی محبت کی باتیں، خدا کے کلام کی باتیں، خدا کی باتیں ہوں، وہ محفل بن جائے گی، خدا وہ مقدس محفل ہے۔ بزرگوں کو بلائیں، کلیسیا کے بزرگوں کو بلائیں نا، خادموں کو، ایلڈروں کو، ڈیکنز کو بلائیں، اور تمام جو آگ کے لو ونس ہیں ان کو بھی بلائیں۔ خداوند اپنے خدا کے گھر میں جمع کر لیں سب کو، اور وہاں پر جا کر خداوند کا گھر کیا ہے؟ خداوند کے کلام میں لکھا ہے، ٹھیک ہے خدا کا گھر کلیسیا چرچ ہے، پر خداوند نے کہا تھا کہ جہاں میرے نام سے 2 یا 3 ہوں گے میں وہاں موجود ہوں، اور خدا کا وہی گھر ہے، خدا جہاں موجود ہوتا ہے، خدا کا گھر ہمارا دل بھی ہے، وہ جگہ جہاں خدا ہے وہ اس کا ہے۔ سو خدا کے لیے کتنی ہمیں کلیئرٹی مل رہی ہے کہ کون سا روزہ اور کیسا روزہ خدا چاہ رہا ہے۔ ہم روزوں کی بات کرتے، ڈیبیٹ کر رہے ہیں، کمان کیا ہو رہا ہے آج ہماری مسیحی قوم کو؟ کیا ہو رہا ہے آج کہ ہم بات کرتے ہیں روزوں کی اور کام کچھ کر نہیں رہے، اور روزے روزے کا دعویٰ کر رہے ہیں؟ کتنی افسوسناک بات ہے اور کتنی ٹھوکر کی بات ہے۔ It is sad. It is very sad. جب مجھے پتا چلا، جب پیسٹر رابرٹ کو پاکستان سے کچھ پیسٹرز نے، ان کے فرینڈس نے کال کیا، بتایا کہ پیسٹر جی اس طرح سے ہو رہا ہے، ہم نے اس بات کا غم کیا، ہم نے، ہمارا پریئر گروپ ہے اور ہم نے اس میں دعا رکھی کہ لیٹس پرے فار دس آل۔ واٹ از دس؟ دعا کے اوپر ڈبیٹ کر رہے ہیں، روزے کے اوپر ڈبیٹ ہو رہی ہے۔ کیا ہم دوسری قوموں کو کیا مثال دے رہے ہیں اپنی؟ ہم کیا سکھا رہے ہیں ان کو؟ کیا بتا رہے ہیں ان کو؟ ہم دوسروں کے لیے روزہ تھوڑی رکھ رہے ہیں، روزہ تو ہمارے اپنے لیے، اپنی تربیت کے لیے۔ ہمارے اندر تو خود ڈسپلن نہیں ہے، تو ہم روزہ رکھ رکھ کے دوسروں کے لیے ہم بحث و تکرار کا بن رہے ہیں۔ اپنی زندگیوں میں ڈسپلن ہمارے اندر ہونے کی ضرورت ہے، ہمیں روزہ رکھنے کی ضرورت ہے، شو آف کرنے کے لیے نہیں، ریاکاروں کی طرح نہیں جو اپنا منہ بگاڑتے ہیں۔ ہم نے سیکھا ہے کہ غم کا روزہ ہے، ہم نے سیکھا ہے توبہ کا روزہ ہے، ہم نے سیکھا ہے کہ خدا کی مرضی کو جاننے کا روزہ۔ اور صحیح روزہ کیا ہے؟ ہم نے یہ یسایہ کی کتاب کو پڑھا کہ خدا کون سا روزہ چاہتا ہے، خدا ہمارے سے کون سا روزہ۔ اور پھر ہم نے یوئیل نبی کی کتاب اور اس کا پہلے باب کو دیکھا کہ خدا کون سا روزہ چاہتا ہے۔ خدا ہم سے وہ روزہ چاہتا ہے کہ خدا ہمیں چاہتا ہے کہ ہم اپنے دل کو، اپنے اندر کو اس کے ساتھ سیدھا کریں، لائن اپ کر دیں اس کے ساتھ، اور وہ روزہ رکھے، وہ صحیح روزہ رکھے جو خدا کو پسند ہے۔ الائنمنٹ کرنے کی ضرورت ہے آج مسیح قوم کو، مسیحوں کو ہماری الائنمنٹ ہی نہیں ہے، اور ہم روزہ رکھ رہے ہیں، روزہ رکھ رہے ہیں، ہم روزہ رکھ رہے ہیں، اس کو خوش نہیں کر رہے، نہ اس کے ساتھ ہمارا کوئی تعلق ہے۔ ہم لوگوں کو یا اپنے آپ کو سیٹسفائیڈ کر دیتے ہیں اور آمین کر کے روزہ کھولتے ہیں۔ کئی لوگوں کو تو اتنی فکر ہوتی ہے روزہ رکھنا ہے، روزہ رکھنا ہے، روزے سے پہلے کھانا کیا ہے اور روزہ کھولنے کے بعد کیا کھانا ہے، اسی فکر میں سارا روزہ نکل جاتا ہے۔ روزہ رکھنے میں نکل، اچھا سا پکانا ہے، اچھا سا میری فیملی کھائے گی، اچھا سا کھائیں گے ہم لوگ، پھر روزہ رکھیں گے، اور پھر ہم اچھے سے روزے کو کھولیں گے بھی، ہم اچھے سے بھی روزے کو کیا کریں گے، کھولیں گے۔ کھانے پینے پہ کس نے روزہ رکھا ہے؟ کون سا یہ روزہ ہمارا کھانے پینے کا روزہ ہے؟ کون سے روزوں کی بات کر رہے ہیں؟ جو خدا کو پسند ہے، جو خدا کو پلیز کر رہا ہے، جو خدا چاہتا ہے، ویسا روزہ میرا ہے
क्या मैं वैसा रोजा रख रही हूँ? मजहबी रस्मात के साथ रोजा नहीं है कि हम मजहबी रस्मात के साथ हम रोजा रख रहे हैं। नहीं नहीं नहीं, रस्मात के साथ रोजा नहीं होता। जैसे मैंने कहा है, अपनी अलाइनमेंट करने की जरूरत है। स्पिरिचुअल अलाइनमेंट इट्स सो इंपॉर्टेंट इन आवर लाइव्स। हमारी जिंदगी में हमारी रूहानी अलाइनमेंट जो है, उसके लिए रोजा रखे कि हमारी अलाइनमेंट ठीक हो सके। खुदा के साथ हम ठीक तरीके से चल सके। अगर हमने जैसे जो पैसेज पढ़ा है मत्ती की अंजील और उसका 6 बाब और 16 आयत, आइए मैं आपको थोड़ी सी और चीजों को मैं गहराई में लेके जाना चाहती, थोड़ी सी और बात। आई रियली टुक आवर्स एंड आवर्स फॉर दिस मैसेज। रोजे चल रहे थे, शुरू हो चुके थे, इबादत हो रही थी, हम लोगों को मोटिवेट कर रहे थे इबादत करें, अपने घरों में दुआ और रोजों में ठहरे, और हम भी ठहरे। और मैं इस बात को जानना चाहती थी, सीखना चाहती थी कि खुदावन, हम इतने साल हो गए खुदावन रोजों की बातें करते हैं, जस्ट टीच मी समथिंग न्यू, हेल्प मी आउट होली स्पिरिट, कि मैं इसकी गहराई को समझ सकूं। अगर हम देखें मत्ती की अंजील और हम उसके 17 आयत को देखें, बल्कि जब तू रोजा रखे तो अपने सर में तेल डाल और मुंह धो। और 18 आयत में ये लिखा है, ताकि आदमी नहीं बल्कि तेरा बाप जो पोशीदगी में है तुझे रोजादार जाने। इस सूरत में तेरा बाप जो पोशीदगी में देखता है तुझे बदला देगा। हालेलुया, हालेलुया। तेरा बाप जो पोशीदगी में है तुझे बदला देगा। अब यहां पर बात आ जाती है, खुदा कौन सा रोजा चल रहा है। वो चाहता है कि वो पोशीदगी में जब वो हम उसके मुताबिक रोजा रखते हैं, तब वो कहता है कि पोशीदगी में मैं तुझे बदला दूंगा, पोशीदगी में मैं तेरे साथ तेरे रोजे को मैं कहूंगा कि आजा बेटा, तेरा रोजा मैं समझ गया, तेरा रोजा जो मैं चाहता हूं तूने वैसे रखा, अब आ तू मेरे पास, अब आ तू मेरे पास, तू क्या चाहता है। और उसके लिए अगर हम देखें यशायाह की किताब 18 उसके आयत को देखें तो उसमें लिखा है, आयसिया चैप्टर 1 वर्स 18 में यू लिखा है, अब खुदावन फरमाता आ हम बाहम हुज्जत करें, आ अब बाहम हुज्जत करें। बेटा तू रोजा रख लिया ना तूने, मैंने तुझे कबूल किया तेरे रोजे को, आजा आप पोशीदगी में, आजा मैं भी तैयार हूं, आजा आप बता मुझे, आजा हम पोशीदगी में मैं जो तुझे बता देने को हूं, आजा मैं तेरे साथ बातचीत करना चाहता हूं, आजा बाहम हुज्जत करे, बता अपने मसले को, अपने हाल को मुझे बता कि क्यों तू रोजा, तू मुझे बता, मैं तो जानता हूं, क्योंकि कलाम कहता हनुज तुम कह ना चुकोगे मैं तुम्हारी सुन लूंगा। खुदा तो जानता है, पर खुदा चाहता है आ बाहम हुज्जत करे, बता मुझे, बता तो सही तू क्यों रोजा रख के आया, तू अपना मुंह खोल तो मैं इसको भर दूंगा, बता मुझे तू क्या चाहता है, तू क्यों आई है मेरी बेटी, तू किस बात के लिए तू चाहती है। और तूने मुझे हिलाया है रोजे के साथ, और तूने मुझे चाहा कि मैं तेरी बात को सुनो, तो आप आजा बाहम हम हुज्जत करते हैं। फिर आगे कहता है, अगरचे तुम्हारे गुनाह तिरमिज़ी हो वो बर्फ की मानित सफेद हो जाएंगे, और हर चंद मानी तो वो ऊन की मानित उजले हो जाएंगे। खुदावन कहता है, अगर बेटा तूने कोई गुनाह भी कर दिया तो आ बाहम हुज्जत करते, बता मुझे कि अगर तूने कोई गुनाह किया है या कोई खता हुई है, कोई गलती हुई है, कोई ऐसी बात है, तो आ। तो रोजे में आया है रिपेंटेंस का रोजा, गुनाह का रोजा, तौबा का रोजा, गम का रोजा। अगर तू गम में है तो आ मुझे बता, क्या तेरा गम है, क्यों तू रोजे में आई है, क्यों तू रोजा रख रही है मेरा बच्चा, बता मुझे। या अगर तू किसी बात को अभी तक समझ नहीं रही और तू मेरी मर्जी को जानना चाह रही है, तो आजा हम बाहम हुज्जत करें, बाहम बातचीत करें।
تو مجھے بتا اور میں تجھے بتاتا ہوں. ایسا روزہ چاہتا ہے خدا, مجھ سے اور آپ سے بات کرنا چاہتا ہے. ہم روزہ رکھتے ہیں, ہم سب کچھ کرتے ہیں, پر اس کے ساتھ بات چیت کیے بغیر ہی چلے جاتے ہیں. بیسکلی جیسا ہم نے روزہ رکھا ویسے ہی ہم ویسے ہی چلے گئے. ہم سمجھتے یہ روزہ ہے, یہ روزہ ہے ہماری زندگی میں. ہم حجت کریں. اگر ہم دیکھیں زبور 42 اس کی 7ویں آیت پہ لکھا ہے, گہراؤ گہراؤ سے بات کرتا ہے. ڈیپ ٹاکس ٹو ڈیپ. گہراؤ گہراؤ سے بات کرنا شروع ہو جاتا ہے. ہماری روح خدا کے ساتھ الائنمنٹ ہو جاتی ہے اور بات کرنی شروع ہو جاتی ہے. الائنمنٹ سیدھی نہیں ہوتی. ہم روزہ رکھتے ہیں, باہم حجت کرنے کے لیے وہ کہہ رہا ہے, باہم بات چیت کرنے کے لیے. کوئی گناہ ہے, کوئی غلطی ہے, کوئی غم ہے, کوئی مرضی کو جانا ہے, آجا گہراؤ گہراؤ سے بات کرنے لگ گیا ہے. یہ ہے روزہ کہ گہراؤ گہراؤ سے بات کرے. ہماری روح خدا کی پیاسی ہو جائے. پہلی آیت میں یہ لکھا ہے زبور 42 میں, کیا ہے خدا میری روح پیاسی ہے جیسے ہرنی پانی کے نالوں کو ترستی ہے, ویسے ہی میری روح تیری پیاسی ہے. اس لیے میں روزے میں اور دعا میں تیری حضوری میں آ کے بیٹھ گئی ہوں. میرے کون سا روزہ خدا کو پسند ہے؟ کون سے روزے میں اور آپ رکھ رہے ہیں؟ کیا روایتوں میں چل رہے ہیں؟ کیا بھیڑ چال چل رہے ہیں؟ ہم روایتوں میں چلتے جا رہے ہیں. ارے زندگیاں گزر گئی ہیں, سمجھ ہی نہیں پا رہے. آج تک خدا کا زندگی بخش کلام ہے. کلام کہتا تم سچائی سے واقف ہوگے, سچائی تمہیں آزاد کرے گی. آزاد ہی نہیں ہونا چاہتے. ہم کہہ رہے ہیں نہیں, بھیڑ چال چلیں گے, بھیڑ چال چلیں گے, بھیڑ چال چلیں گے. اگر لوکا کی انجیل اور اس کی پہلی دوسری آیت میں دیکھے تو ایک ہی بات کو تھوڑی سی میں آپ کے ساتھ سمجھانا چاہتی ہوں. وہاں پر خداوند یسوع مسیح اس سے پہلے کہ وہ 40 دن تک آزمائے جائے, روزے میں جائے, اور وہاں پہ لکھا ہے پھر یسوع روح القدس سے بھرا ہوا, روح القدس سے, he filled with the Holy Spirit. بہت سارے ہم میں سے ہیں جو روح القدس سے تو بھرے ہوئے ہیں, اور یہ بڑا مان ہوتا ہے, پاک روح یافتہ ہے, ہر زمانے بھی بولتے ہیں, دعائیں بھی کر رہے ہیں, سارا کچھ ہے, اور روح القدس سے بھرے ہوئے. خدا ہمیں یسوع مسیح روح القدس سے بھرا. لیکن اگر ہم اپنے آپ کو دیکھیں تو ہم میں سے بہت سارے روح القدس سے بھرے ہوئے ہیں. پر چوتھے باب کی 14 آیت میں یوں لکھا ہے, پھر یسوع جب 39 دنوں کے پیریڈ کے بعد آتے ہیں تو لکھا ہے یسوع روح کی قوت سے بھرا ہوا تھا. روزہ اور دعا کیا مجھے اور آپ کو روح کی قوت دیتا ہے؟ ہم روح کی قوت سے بھرے ہوئے ہیں یا نہیں ہے؟ روح کی قوت سے ڈائریکٹ کنیکٹڈ ہم ہوتے ہیں خدا کی روح سے. ڈائریکٹ ہمارا جو کنیکشن ہے, اٹس اسپرچل ریلم میں ہمارا کنیکشن ہونا چاہیے, ڈائریکٹ کنیکٹڈ ہونا چاہیے ہمیں. جب روح کی قوت سے, روح القدس سے بھرے ہوئے اور روح کی قوت سے, روزہ تب ہے ہمارا کہ ہماری صحیح الائنمنٹ ہو اور روح القدس سے بھرے ہو اور روح کی قوت سے بھی. کیونکہ روزہ اور دعا جو ہے یہ ببلیکل کیز ہے, اور اس میں کہتی ہوں روزہ, دعا اور ایمان, یہ تینوں مل کر ایک کلام کے مطابق یہ ببلیکل کیز بن جاتی ہیں, چابیاں بن جاتی ہیں یہ, اور یہ ہمیں جو رابطہ ہو جاتا ہے اس کا, ہمیں اس کی پاور کا کنیکٹ کر دیتی ہے, پاور کی, اور وہ کنجیاں مجھے اور آپ کو ملتی ہیں. اسپرچولی پاور, روحانی طور سے پاور, اور اس پاور میں then we can have the spiritual biblical keys ہمیں ملتی ہیں.
कलाम के मुताबिक वो चाबियां मिलती हैं। और मत्ती 16 बाब और 19 आयत पे ये लिखा है, मैं आसमान की बादशाही की कुंजियां तुझे दूंगा, और जो कुछ बेटा तू बांधेगी जमीन पर, मैं आसमान पे बांधूंगा, जो कुछ तू जमीन पे खोलेगी वो आसमान पे खुलेगा, जो कुछ तू कहेगी वो आसमान पर होगा। ये है रोजा कि हमें हमें बिब्लिकल वो चाबियां मिले, रूहानी तौर से वो चाबियां मिले, और अब हम रूहानी तौर से पावर और कनेक्टेड हो गए स्पिरिट रैलम में। अब जमीन पर मैं इसको बांधती हूं, उन चीजों को उस चाबी के साथ ऊपर बांध दिया गया, जमीन पे खोलती हूं और आसमान पे खुल जाता है। बिब्लिकल कीज है, हमें कनेक्ट करती है। एक दिन की दुआ से नहीं मिलेगी ये, 2 दिन की दुआ से, 6 महीने तक दुआ कर रहे थे, रोजों में ढले हुए थे, नहीं 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 नहीं। जब तक आप इस चीज के गुलाम ना बन जाए, ध्यान से सुने, जब तक आप इस बात के गुलाम ना बन जाए। गुलाम किस बात के? दुआ के गुलाम, रोजे के गुलाम, खुदा के चेहरे के दीदार के गुलाम, उसके उसमें आप बन ना जाए, आदि ना बन जाए, हमारी जिंदगियों में उसकी हम अहमियत को हम पूरे तौर से ना ले रहे, तब हमें ये सारी चीजें मिलती हैं। हम बाहम हुज्जत कर सकते हैं, बातचीत कर सकते हो, गहराव गहराव से बात कर सकता है, और जब गहराव गहराव से बात करता है तो वो फिर कुछ देता भी है। बिब्लिकल कीज हमें मिलती है, और गहराव गहराव से बात कर रहा, बाहम हुज्जत बात कर रहा है, तो कहता है कि खोल ले बेटा, देता हूं मैं तुझे चाबियां। हर किसी को चाबी है, हम जोर लगा देते हैं, हम जमीन पे बांधते हैं आसमान पे मिलेगा, जमीन पे खोलते हैं आसमान पे खुलेगा, कुछ नहीं होगा। लगा लो, अपना जोर लगा रहे हैं, स्पिरिचुअल रैलम में कोई जोर नहीं लग रहा। स्पिरिट रैलम इट्स वेरी सीरियस मैटर। 2019 में 1 साल मुझे स्पिरिट रैलम में खुदा के पाखरू ने सिखाया, और मुझे पता नहीं था कि पेंडेमिक 2020 में आने वाला है। डे एंड नाइट्स मैं खुदा की हजूरी में रात रात सुबह के 4 बज जाते थे कि स्पिरिट रैलम्स क्या है, द कोर्ट ऑफ हेवन क्या है। आई लर्न द कोर्ट ऑफ हेवन क्या है, और मैंने सिखाया लोगों को कि कोर्ट ऑफ हेवन क्या है। जैसे जमीन पे अदालत लगती है, आसमान पे भी अदालत होती है, और खुदा में यीशु मसीह के लिए लिखा है वो हमारा अच्छा एडवोकेट है, शिफायत करता रहता है, मुसलसल अदालत लगती है। दानियेल की किताब 7 बाब को पढ़ें तो आपको बहुत सारी चीजें वाज़िया तौर पे मिलेंगी। किताबें खोली जाती हैं, कौंसिल बैठती है, किस तरह से होता है। 2029 में मैंने इस चीज को सीखा कि स्पिरिट रैलम, कोर्ट ऑफ हेवंस। मैं ऑलवेज कहती थी, और पैसे साहब और मैं, पैसे रॉबर्ट और मैं, वी आर नॉट गोइंग टू बी द वन ऑफ द चर्च। हाँ, ये को चर्च हो गया, कहां पे लोग कहते खोल देता, दुकान खोली है, चर्च खुला, दुकान खोली, अरे प्लांट किया जाता है चर्च, यही नहीं लोगों को पता। स्पिरिट रैलम में अपनी अलाइनमेंट की जरूरत है, स्पिरिट रैलम में हमें डीप में जाने की जरूरत है। जब तक हम डीप नहीं जाएंगे, जब तक हम गहराव में नहीं जाएंगे, गहराव हमसे बात नहीं करेगा, खुदा की रूह हमारी रूह के साथ कनेक्ट नहीं हो पाएगी, और जब वो कनेक्ट होती है तो तभी कुछ काम होता है। खुदा हमें आसमान की कुंजियां देना चाहता है। आसमान की कुंजियां ऐसे नहीं मिल जाएंगी, उसके लिए कुछ करने की जरूरत है, और जब तक मैं और आप कुछ करना लें, हमें कुछ हो मिल नहीं सकता। मेहनत का फल है, मेहनत करनी है। रोजे को मतलब जान लें, रोजे को समझ लें कि रोजा है क्या, या क्या रोजा रोजा बहसो तकरार कर रहे हैं, ठोकरों का बाइस बन रहे हैं, क्या है ये रोजा?
کیا دوسری قوموں میں ہم منادی کریں گے؟ کیا دوسروں کو ہم تو اپنی قوم کو ہی نہیں سمجھا سک رہے، اپنی قوم میں ہی لگے ہوئے. ارے یار کمان، آج ہم سیکھ کیا رہے ہیں؟ آج ہم روزے کے لیے لے کے کیا جائیں گے، یا کیا اس کو اپنی زندگیوں میں لیں گے کہ روزہ ہے کیا؟ فاسٹنگ از اے اسپرچل ٹول. روحانی آلہ ہے، اوزار ہے یہ ایک روحانی آلہ ہے، اوزار ہے، اور اس کو آپ ایسے ہی نہیں آپ کو ملے. یہ جب تک خدا کے ساتھ آپ گہراؤں میں، خدا کے ساتھ اندر تک خدا کی حضوری میں نہ رہیں، آپ ان چیزوں کو نہیں جان سکیں گے، اپنے آپ کو ہی سیٹسفائیڈ کرتے رہیں گے. لیکن آج ہم نے اس بات کو ریکگنائز کرنا ہے کہ ہم کس کے اوپر ڈپینڈ کرتے ہیں. خدا باپ نے تو یسوع مسیح کی اس ریکویسٹ کو کہ خدا باپ ان کے لیے پاکرو بھیج جو ان کا دوسرا مددگار ہو. خدا کا پاکرو تو ہر وقت ہمارے لیے اویلیبل ہے، ہر وقت ہمارے ساتھ ہے. پاکرو کی مدد ہی لے لیں. خدا کا پاکرو میرا سینئر پیسٹر ہے، خدا کا پاکرو میرا سینئر پارٹنر ہے. 2012 میں مجھے کسی نے گفٹ کیا ہوا تھا، ہولی اسپرٹ از مائی سینئر پارٹنر. ڈاکٹر ڈیوڈ یونگچو کی کتاب ہے، اور میں نے کسی کے لیے کوئی بک ڈھونڈ رہی تھی، بہت عرصے سے وہ میں نے کہیں رکھ دی ہوئی تھی. کسی کے لیے کوئی کتاب ڈھونڈتے ڈھونڈتے میرے ہاتھ میں وہ لگے، اور جب میں نے ہولی اسپرٹ از مائی سینئر پارٹنر اس کو لیا، اور میرے ہسبینڈ اس ٹائم رات کو شام میں جاب کرتے تھے، اور جب وہ آتے ان کو رات کو کھانا وانا دینا، اور میں نے اس ٹائم بچوں کو 9-10 بجے سو جانا اسکول کے لیے، اور اس ٹائم میں نے 2-3 گھنٹے لگانے جب تک پیسٹر رابرٹ گھر پہ نہیں آ جاتے تھے، اینڈ ان کے ساتھ شیئرنگ کرنی. میں نے what is the اس بک میں لکھا ہے the Holy Spirit is my senior partner. پھر جب ان کی چھٹی ہوئی تو انہوں نے اس کو پڑھنا شروع کیا. جب ہم دونوں نے اس چیز کو جانا کہ ہولی اسپرٹ کیا ہے، اس دن سے ہولی اسپرٹ کو ہم نے اپنا سینئر پارٹنر مانا، اور اس کو مانا ہی نہیں، اپنی زندگی میں لے لیا کہ ہولی اسپرٹ یو آر آور سینئر پارٹنر، ہولی اسپرٹ یو آر آور سینئر پاسٹر. وہ ہمارا سینئر پاسٹر ہے، سینئر پارٹنر ہے. آج ہم خدا کے پاکرو سے پوچھیں، خدا کے پاکرو کی مرضی کو جانے کے خدا کی مرضی کا، خدا کے پاکرو کے وسیلہ سے خدا کی مرضی کو جان سکیں کہ خدا کون سا روزہ چاہتا ہے، خدا کیا چاہتا ہے. جب خدا کے لوگ اس بات کی پریکٹس کریں گے اور جانیں گے کہ صحیح معنوں میں خدا کون سا روزہ چاہتا ہے، اور ہماری زندگی میں خدا تبدیلی چاہتا ہے. روزے کا مطلب ہے کہ تبدیلی، ہمارے اندر تبدیلی ہونی چاہیے. جب تبدیلی نہیں تو اس روزے کا کوئی فائدہ نہیں. اپنے آپ کو خوش کرتے رہیں، چلتے جائیں اور خوش کرتے جائیں اور کھاتے جائیں، یہ روزہ ہو گیا. سو آج میں آپ کو کہوں گی کہ روزے کو صحیح معنوں میں جانے کے روزہ ہے کیا، روزے کو صحیح مقصد کو اس کے سمجھ سکیں، اور روزے کے لیے اپنے آپ کو اسپرٹ ریلم میں تیار کریں تاکہ اسپرچولی آپ بلیسڈ ہوں، اور خدا آپ کو پوشیدگی میں جو خدا دیکھتا ہے آپ کو اجر دے، بدلہ دے، اور آپ کو بلیس کرے. آمین. گاڈ بلیس یو آل. تھینک یو بشپ.